الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين فإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل
انسانیت کی خدا شناسی، خدا ترسی، خدا سے قرب اور اس کی ذات سے تعلق، اس کا ذکر، اس سے محبت اور اس کا خوف دل میں بسا کر چاہے تکالیف اور آلام، مصائب اور مشکلات کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہو، ایسے صالح مؤمنین کی اللہ کے نزدیک جو عظمت اور جو قدر ہے اس کی اطلاع عنایت فرما کر ہمیں دنیا کے مصائب اور مشکلات پر اور دنیا کی قوموں کے مظالم پر صبر کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ دونوں طرح کے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں بسائے رہتے ہیں اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرتے ہیں۔ ان کا ایک امتحان آتا ہے، ان کو کبھی بیماریوں میں آزمایا جاتا ہے، کبھی ان پر فقر اور فاقہ مسلط کر دیا جاتا ہے، کبھی عامتاً ان پر دشمن مسلط کیے جاتے ہیں جو ان کو ہلانے، ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، ان کو خوف دلاتے ہیں، ان پر ظلم ڈھاتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کا کھانا پانی بند کر دیتے ہیں، ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ان پر زمین تنگ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی محبت کا دم بھرنے والے اور اس پر ایمان لانے والے لوگ پھر بھی اللہ ہی سے لو لگائے رہتے ہیں، وہ اس کے غدار نہیں ہو جاتے، وہ اس کے ہر حال میں وفادار رہتے ہیں اور ان سب آزمائشوں کو اللہ کی طرف سے مانتے ہوئے خوشی خوشی قبول کرتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، آخرت کے انعامات کی طلب میں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طلب میں اور اپنے گناہوں سے پاک ہو جانے کی تمنا میں وہ ان سب چیزوں کو برداشت کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ عز و جل اس امتحان سے گزر جانے کے بعد انہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرتے ہیں، دنیا میں بھی انہیں راحت اور لذت اور عافیت دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد تو ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے جو انعامات ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے اور نہ دل میں کسی کے خیال گزرا۔ ابھی ایک فون آیا تھا میرے پاس، کسی برادری میں کہیں 3 بڈھیاں بہت پہلے انتقال کر گئیں۔ کسی خاتون نے خواب میں ان 3 بڈھیوں کو دیکھا، الگ الگ رہتی تھیں لیکن ان 3 کو مجتمع دیکھا، ہرے پردے پڑے ہوئے تھے، ہر پردے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اوپر سے نیچے تک لکھا ہوا تھا اور اس کے درمیان وہ رہ رہی تھی۔ ان سے پوچھا کہ یہ چاروں طرف کلمہ لکھا ہے تو بے ادبی نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا ہم مجبور ہیں، ہمیں یہاں رکھا گیا ہے تو ہم رہ رہے ہیں۔ بڑا اچھا ماحول، پرسکون فضا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، ولی نورانیت اور روشنی۔ ان سے پوچھا یہاں تمہارے کھانے پینے کا کیا نظام ہے؟ تو کہا بس اس کھڑکی میں سے جو چاہتے ہیں وہ آ جاتا ہے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں پڑتا، اس کے بغیر آ جاتا ہے۔ جب اس کھڑکی کی طرف دیکھا تو اس کھڑکی میں سے اتنی تیز خوشبو آ رہی تھی اور اتنی ٹھنڈی اور پیاری ہوائیں وہاں سے آ رہی تھیں، اور وہ بڈھیاں آرام سے اس کھڑکی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ ایمان لے جانے والوں کو دن رات اللہ دکھا رہے ہیں، جو احادیث طیبہ میں موجود ہے وہ لوگوں کو، اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے وہ احادیث کبھی سنی بھی نہیں ہے، ان لوگوں کو اللہ دکھاتے ہیں
تاکہ ایمان مضبوط ہو. تو مرنے کے بعد تو جو انعامات ہیں ان کی تو کوئی تھا اور انتہائی نہیں ہے. جو عزتیں ہیں وہاں، جو اللہ کے نزدیک ان کا اعزاز اور اکرام ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا متقی ہے اللہ کے نزدیک اتنا ہی معزز ہے. دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو دنیا میں فساد مچاتے ہیں، دنیا کے ریسورسز پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ دنیا کو اپنی ملکیت بنانا چاہتے ہیں. اسی دنیا میں اپنی ہر خواہش پوری کر لینا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک جماعت ہوتی ہے اور ان کا طبقہ زیادہ ہے. دنیا میں لوٹ کھسوٹ رکھتے ہیں، ہر طرح سے جمع کرتے ہیں اور اپنی ساری خواہشات کو اسی دنیا میں پوری کرتے ہیں. وہ شیطان جو طریقے انہیں سجھاتا چلا جائے ان سب پر چلتے ہیں. اللہ عز و جل انہیں اور ڈھیل دے دیتے ہیں. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اللہ کو غافل مت سمجھو جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، یہ مت سمجھو کہ اللہ ان سے غافل ہے. اللہ تو تاخیر کر رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں اس دن تک جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاہے ان کی موت کا دن ہو چاہے قیامت کا دن. بس اس دن تک کی تاخیر کی جا رہی ہے، مہلت دی جا رہی ہے. اگر سدھرنا ہو تو سدھر جائے، توبہ کر لیں، ورنہ جس طرح ان کا امتحان ہوا تھا، ان کو آزمایا گیا تھا اور جتنے یہ اللہ کے قریب جا رہے تھے اور عبادتوں میں لگ رہے تھے، اتنی اور مشقتوں میں اور غربتوں میں اور فقر میں اور دشمنیوں میں اور مصیبت اور مشکلات میں ڈالا جا رہا تھا. ایسے ہی جو ادھر والے ہوتے ہیں ان کی آزمائش کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اتنی ہی زیادہ ڈھیل دی جاتی ہے. ان کو پیٹ بھر کے نعمتیں دی جاتی ہیں، آزادیاں دی جاتی ہیں، عیاشیوں کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں، ظلم اور زیادتی کے لیے ان کو طاقت اور قوت دے دی جاتی ہے، ہر قسمی دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. یہ ان کا امتحان ہے. ان کا امتحان اس انداز میں تھا، ان کا امتحان اس انداز میں. اور جیسے جیسے ان کا وقت بالکل انتہا کا ہوتا ہے تو اور یہ ایسی سرکشیاں کرتے ہیں کہ جس پر شیطان بھی شرمندہ ہونے لگے. دنیا کے چرندے پرندے درندے چھوٹے بڑے سب مستقل یہ بولنے لگیں کہ ان پر اب تو اللہ کی پکڑ آنی چاہیے. اس درجے کی شیطانیت پر یہ اتر جاتے ہیں، اس درجے کا یہ ظلم کرتے ہیں. پھر وقت آتا ہے کہ ان کی دنیا ہی میں پکڑ آتی ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پھر ان ظلم کرنے والوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے، ان کو بالکل مٹا دیا جاتا ہے. ایسا مٹایا جاتا ہے کہ پھر ان کا نام و نشان موجود نہیں رہتا. ایسی کتنی ساری قومیں مٹ گئی، کہاں کہاں بسے تھے لوگ، آج نام رہ گئے، تاریخوں میں کہیں لکھے ہوئے رہ گئے. قبرستانوں میں جاؤ، بڑے بڑے قبے بنائے تھے، کیا کیا کر و فر رہے تھے، کیسے کیسے ظلم ڈھائے تھے. آج نشان ڈھونڈنا مشکل ہے، نشان ڈھونڈنا مشکل. جو آئے تھے آپ کے ملک پر، دوسرے ملکوں پر کس کس نے حملے کیے، کتنے لوگوں کے قتل و غارت گریاں مچائیں، کیسے کیسے شہر ویران کیے. لیکن آج سب کچھ مٹ چکا ہے، ان کا کچھ بھی باقی نہیں. آخر وقت میں جب ان پر اللہ کی قوت اور قدرت کی پکڑ آتی ہے تو پھر ان کو مٹا کے رکھ دیا جاتا ہے، ہلنے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا. یہ قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں.
ایک علاقے میں یہ بھی پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام بڑے پیغمبر ہیں، وہ ایک علاقے میں ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں یہ دونوں ہیں۔ صدوم کی ایک آبادی تھی جہاں لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت میں ڈیڈ سی جہاں ہے وہیں ان کی آبادی ہوا کرتی تھی، ایسے بعض لوگوں کا خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ صحیح۔ یہ قوم سرکشی کا شکار ہوئی اور یہ مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، یہ ان کا مزاج بن گیا تھا، یہ فطرت مسخ ہو رہی ہے۔ وہ جو شیطان نے کہا تھا نا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو ایسے راستے سجھاؤں گا کہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدل کر رکھ دیں گے، جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، اس کے خلاف کریں گے۔ تو یہ نیچر اور فطرت کے خلاف ان کے یہاں یہ بے حیائی پائی جاتی تھی، اور یہ اس درجے کے ان کی حیا اور شرم ماری گئی تھی کہ یہ بھرے مجمع میں اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی نیا آدمی ان کے یہاں آ جائے تو وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا کھلونا ہو جاتا تھا، اور یہ پوری قوم ان پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ یہ ایک مزاج بنا ہوا تھا۔ لوط علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ سے بہت ڈرایا، بہت سمجھایا، لیکن جب گناہوں پر طبیعت ایک مدت تک کرتے کرتے گناہ جب خون میں رچ بس جاتے ہیں تو پھر وہ چھوٹتے نہیں ہیں، پھر منع کرنے والے کے خلاف جذبات بھڑکتے ہیں، اور آدمی اپنے کیے پر دلائل پیش کرتا ہے۔ لوط علیہ السلام انہیں ڈراتے تھے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ بڑے اطمینان سے یہ کہتے تھے کہ کہاں سے آئے گا عذاب، بھلا لو، کہاں ہے عذاب، ہم تیار کھڑے ہیں، منگاؤ کہاں سے عذاب آتا ہے۔ اس انداز میں یہ ڈھٹائی پیش کرتے تھے۔ بہت مدت ہو گئی تھی، اللہ عز و جل کی طرف سے جب سرکشی کی انتہا ہو گئی تو عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا کہ اب اس قوم کو مٹا دیا جائے۔ مٹانے کے فیصلے تو آتے ہیں، ہوتے ہیں، اور مٹا دی جاتی ہیں قومیں، اور اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ اچھالتے ہیں اوپر اور پھر مٹاتے ہیں۔ کچل کر نہیں مٹاتے، اچھال کر مٹاتے ہیں۔ یہ ربانی شان ہے اللہ عز و جل۔ فرعون کو مٹایا ہے تو تخت سلطنت پر پوری قوت اور طاقت اور پوری فوج اور کے ساتھ مٹایا ہے، جس وقت میں وہ پورے غصے کے ساتھ، جلال کے ساتھ نکلا ہے، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ نکلا ہے، پوری فوج کے ساتھ نکلا ہے، اس وقت میں اس کو مٹایا ہے۔ تو وہ مٹاتے ہیں اچھال کر، اور دوسرے اتمام حجت کراتے ہیں، تو اعلی درجے کی سرکشی جب پائی جا رہی ہو تب مٹاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا کہ اس کو مٹا دیا جائے، اب اس پر عذاب آئے، نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب عذاب کا فیصلہ ہوا تو فرشتے بھیجے گئے 2 فرشتے آئے تھے خوبصورت انسانوں کی شکل میں۔ پہلے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، اور فرشتوں کی آمد و رفت ان پیغمبروں کے پاس دن رات کی ہے، تو کچھ نہ کچھ محسوس تو ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچے، ابراہیم علیہ السلام کو یہ آئیڈیا تو ہو گیا تھا، یہ خیال تو تھا کہ یہ فرشتے کچھ نہ کچھ خطرناک لے کر آئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے میری قوم پر عذاب آ رہا ہے۔ جب پوچھا تو کہا نہیں، آپ کے لیے تو ہم بشارت لے کر آئے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ ٹھیک ہے، یہ 2 فرشتے اتنے عزم کے ساتھ جس انداز میں آئے ہیں، خالص بشارت لے کر ان کو بھیجا گیا ہوتا، صرف یہی خبر دینی ہے تو یہ تو وحی سے بھی آ سکتی تھی یہ خبر تو، لیکن مستقل اس کے لیے 2 فرشتے
جسم و جسمانیت کے ساتھ اتارے گئے ہیں تو آگے کچھ اور بھی ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ بھیجے کس لیے گئے ہو؟ پہلے جب آئے تھے تو آنے کا مقصد پوچھا تھا، آئے کیوں ہو، یعنی میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کو تو بشارت دینے آئے. لیکن پھر پوچھا کہ اللہ عز و جل نے تمہیں خصوصیت کے ساتھ یہ اسپیشل گارڈ بھیجے ہیں، اسپیشل برانچ کے لوگ ہیں، تو کچھ نہ کچھ بات ہوگی. تو انہوں نے کہا ہمیں بھیجا، فما خطبکم ایھا المرسلون، کس مہم پر بھیجے گئے ہو، کس کام کے لیے بھیجے گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط، ہمیں بھیجا ہے اس قوم کے لیے جس کا جرم ثابت ہو چکا ہے اللہ کی عدالت میں، اور اب فیصلہ ہو چکا. ملزم نہیں ہے، یہ وکٹم نہیں ہے، تو ایکیوز ہیں، یہ تو اب ثابت ہو چکے ہیں، مجرم ہے یہ. اب اللہ کی عدالت میں جرم ثابت ہو چکا اور اب فیصلہ ہو چکا ہے ان کے باب میں. ایک مجرم قوم کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے الا آل لوط. یہ بھی عجیب بات ہے، کہنا چاہیے تھا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، آسان سی بات تھی. لیکن اس وقت میں پیغمبر کی طرف نسبت نہیں کی، بلکہ ان کے جرم کی طرف نسبت کی ہے جب عذاب لے کر آئے ہیں. کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف آئے ہیں، ہاں اس مجرم قوم میں سے بچا لیا جائے گا کس کو؟ لوط اور ان کے گھر والوں کو. دوسری جگہ بار میں پارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہم فلاں قوم کے لیے آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بھائی وہاں تو لوط بھی ہے. تو کہا آپ فکر نہ کریں، ان کو بچانے کا فیصلہ ہے. الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، ان کو بچا. انا لمنجوہم اجمعین الا امرأتہ، ہم ان سب کو بچا لیں گے. جب عذاب نازل ہوگا، عذاب جب آتا ہے تو عمومی آتا ہے، تو اب اگر کوئی نکلا نہیں ہے باہر تو عذاب تو سب پر آئے گا. تو کہا نہیں، ہم انہیں بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے. ان کی بیوی عذاب پانے والوں کے ساتھ ہوگی. وجہ بعض نے کہا وہ ایمان نہیں لائی تھی، بعض نے کہا نہیں ایمان تو لے آئی تھی، لیکن قوم جو کچھ کر رہی تھی رشتے ناتے اور تعلقات کی وجہ سے وہ اس پر راضی تھی. اس رضا کی وجہ سے باوجود پیغمبر کے حرم میں ہونے کے، پیغمبر کی زندگی میں جو عورت آئے گی وہ پاکیزہ ضرور ہوگی. کیریکٹر لیس عورتیں پیغمبروں کے یہاں نہیں پہنچائی جاتی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ کے لیے پاکیزہ ہوں گی اور خبیث کے لیے خبیث ہوں گی. انبیاء کے لیے کیریکٹر لیس عورتیں نہیں رکھی جاتی. یہی تو منافقین کے رئیس نے سب سے بڑا جرم کیا تھا، جس کی وجہ سے قرآن نے برات نازل کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ سید الانبیاء کے حرم میں جو کائنات کی سب سے پاکیزہ شخصیت ہے، ان کی حرم میں کوئی کیریکٹر لیس آ جائے گا؟ یہ کامن سینس کے خلاف ہے. اس پر قرآن نے اتنا سخت تنبیہ کی ہے کہ جب تم نے سن لیا تو فوراً یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان عظیم. پیغمبر کی بیوییں کیریکٹر لیس تو نہیں ہو سکتی، یا تو ایمان لیس ہے، اور یا حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے رشتے اور ناطے اور تعلقات کی وجہ سے ان کی طرف مائل ہیں اور ان کے اعمال ان سے راضی ہیں. اس لیے جب رات میں ایک دم لوط علیہ السلام کو نکلنے کا حکم آیا ہے تو وہ چھوڑ دی گئی. اب وہ چھوڑ دی گئی دھکے مار کر نہیں،
وہ خود بخود وہاں رہ گئی ہیں. یہ بھی تو فیصلے ہوتے ہیں. جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا کوئی دھکے مار کے گھر سے نکالا تھوڑی گیا تھا, وہ خود وہاں رہ گیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, ان قریب میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا. تب نوح علیہ السلام نے کہا تھا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج عذاب کا دن ہے, آج کوئی اللہ کے فیصلے اور اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کھا لے. تو یہ جو عذاب میں مبتلا ہونے والے ہوتے ہیں ان کو کوئی دھکے دینے نہیں آتا, یہ خود ہی ادھر جاتے ہیں مرنے کے لیے. تو یہ عورت اکیلی رہ جائے گی ان کے ساتھ. یہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے سنا دیا تھا. قدرنا انہا لمن الغابرین, یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے کہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. فلما جاء آل لوط المرسلون, پھر یہ فرشتے وہاں تو یہ بیان دے آئے. اب یہ تو تھا نہیں کہ واٹس ایپ ہو اور فیس بک ہو اور ٹویٹر ہو کہ فوراً ابراہیم علیہ السلام فرشتے باہر نکلیں اور جلدی جلدی ٹویٹ کر دیں سیدھے لوط علیہ السلام کو کہ سینا آ گئی ہے. یہ تو کچھ تھا نہیں. ابراہیم علیہ السلام تو مطمئن ہے کہ اب قوم پر تو عذاب آنا طے ہے, لیکن لوط کو اور اس کے خاندان کو بچا لیا جائے گا. اب یہ پہنچے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس. لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اجنبی لوگ, اصل میں عذاب لے کر آنے والے فرشتے کتنے بھی خوبصورت, کتنے بھی سنجیدہ کچھ بھی ہوں, لیکن لے کر تو عذاب آتے ہیں, فیصلہ تو عذاب کا لے کر آئے ہیں. ان کی سنجیدگی متانت ہی یہ بتاتی ہے کہ اندر کچھ گہرائی ہے. جب دنیا کے پولیس والوں کے ہاؤ بھاؤ بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا لے کر آئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ انبیاء کرام یہ نہیں پہچانیں گے کہ فرشتے کیا لے کر آئے ہیں. یہ مضمون پہلا والا بعد میں آ رہا ہے اور بعد میں والا پہلے آ رہا ہے. یہاں ترتیب یہ آئی ہے, دوسری جگہ ترتیب دوسری ہے. یہاں یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی سوال کر لیا تھا لوط علیہ السلام نے, کچھ اجنبی لوگ لگ رہے ہیں, بھیا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں ابھی تک تمہاری قوم شک میں مبتلا تھی. اب یہ بات پکی ہے, ہم سچ کہہ رہے ہیں, عذاب آنا طے ہے, رات کو نکل جانا, اخیر رات میں اپنے گھر والوں کو لے کر, اور آپ سب سے پیچھے پیچھے چلنا تاکہ کوئی چھوٹ نہ جائے اور کوئی دھیرے دھیرے نہ چلے, آنکھ کے سب کو لے جانا اور آپ مطمئن ہو کر چلیں, ورنہ آپ آگے آگے نکل گئے تو آپ کو ہر وقت یہ خیال رہے گا پیچھے کیا ہو رہا ہے. اور جس قوم پر عذاب آ رہا ہو اس کو پھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے پیچھے لوٹ کر. اس لیے آگے مستقل ہدایت بھی آئی ہے, لا یلتفت منکم احد, تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. اس لیے لوط, اور تو کوئی دیکھے گا نہیں. سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ چونکہ پیغمبر ہیں اور خاندان کو لے کر نکل رہے ہیں, تو سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ اگر آگے چلیں گے تو یہ جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں ان کی فکر میں کہیں ایسا نہ وہ پیچھے دیکھ لیں. تو ان سے کہا گیا کہ آپ پیچھے پیچھے چلیں سب کے, اور دوسرے جب آپ پیچھے ہوں گے تو آپ کے خوف سے کوئی پیچھے دیکھے گا بھی نہیں. اور پھر فیصلہ کر دیا گیا کہ صبح ہوتے ہوتے اس قوم کو مٹا دیا جائے گا. اب ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, یہ تو ہے مضمون جو حقیقت میں بعد میں ہو گیا. جب ان لوگوں نے, جب یہ دو فرشتے اتنے خوبصورت نوجوان بالکل لوط علیہ السلام کے یہاں پہنچے ہیں اور وہاں لوط علیہ السلام نے ان کو مہمان سمجھا, اتنے میں دھیرے دھیرے خبر اڑ گئی قوم میں کہ دو نوجوان خوبصورت لڑکے آئے ہیں لوط علیہ السلام کے یہاں. فوراً وہ بھاگتے بھاگتے آ گئے, جتنے اوباش بیٹھے تھے سب آ گئے اور ایک دوسرے کو خبریں دینے لگے کہ جلدی چلو شکار آیا ہے. لوط علیہ السلام کے یہاں سب جمع ہو گئے کہ یہ ہمیں دو.
لوط علیہ السلام نے فرمایا بھیا یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، تم لوگ مجھے کیوں رسوا کر رہے ہو؟ خدا کے واسطے اللہ سے ڈرو اور کم سے کم میری عزت تو رکھو۔ تو وہ چیخنے چلانے لگے کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم سارے زمانے کی فکر کیوں اوڑھ لیتے ہو؟ سب کو بچانے کے لیے تم ہی بیٹھے ہو، پوری دنیا کو بچانا تمہارا ہی کام ہے، جو بھی آئے گا وہ سب تمہارے مہمان بن جائیں گے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بھیا دیکھو، اگر تمہیں خواہش ہی پوری کرنی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں جو تمہاری بیویاں ہیں، تمہیں خواہش پوری کرنا ہے تو وہاں جا کر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ اپنی بدمستی میں انتہا کو پہنچ جائیں۔ لعمرک، قسم ہے آپ کی جان کی، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنی بدمستی میں مدہوش تھے۔ یہ آخری حد تھی کہ انہوں نے فرشتوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی انہیں انسان سمجھ کر، جو عذاب لے کر آئے تھے ان پر بھی ناجائز ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر لی، یہ انتہا تھی۔ بس یہ آخری ہو گیا، چونکہ اس کے بعد اتنا بڑا عذاب آنا ہے تو ہمیں بھی آخر میں ان سے اتنا بڑا کام کرانا تھا۔ تو جب انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی ان فرشتوں پر کوشش کی ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، فرشتوں نے کہہ دیا تھا لوط علیہ السلام سے کہ دیکھو فکر مت کرو، یہ ہم تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے، ہمارے پاس ہمیں جب بھیجا گیا ہے تو ایسا سسٹم ہے کہ کوئی ہم سے قریب آ ہی نہیں پائے گا۔ یہ جو کوئی جوش مار رہے ہیں انہیں مار لینے دو، لیکن یہ سن لو کہ صبح ہوتے ہوتے ان کو مٹا دیا جائے گا۔ صبح ہوتے ہی صبح صادق سے جو عذاب شروع ہوگا تو اشراق تک میں سب نمٹ جائے گا، سورج نکلتے نکلتے تو یہ مٹ جائیں گے۔ اس کو بیان کیا ہے جب لوط علیہ السلام کے خاندان والوں کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا انکم قوم منکرون، تم تو کچھ اجنبی لوگ سے لگ رہے ہو، کچھ خطرناک سے لگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، اب تو ہم وہ عذاب لے کر آئے جس میں یہ شک میں پڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ واتیناک بالحق وانا لصادقون، ہم آپ سے سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ عذاب لے کر ہی آئے ہیں، یہ سچی پکی بات ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے حصے میں نکل جائیے، واتبع ادبارہم، اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ دیکھے، مڑ کر نہ دیکھے، وامضوا حیث تؤمرون، چلتے چلے جاؤ جہاں جانے کا جو ٹارگٹ دیا گیا ہے، جس منزل پر پہنچنے کا کہا گیا ہے بس وہاں نکل جاؤ۔ وقضینا الیہ ذلک الامر، اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، صبح ہوتے ہوتے اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی، مٹا دیا جائے گا۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، ایک طرف تو یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف یہ ہو رہا تھا کہ شہر والے سب خوشیاں مناتے اور جھومتے اور باجے بجاتے آ گئے ان کے گھر کے دروازے پر لوط علیہ السلام کے، اور کہا کہ یہ مہمان ہمیں دو۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا ان ہؤلاء ضیفی، یہ تو میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، تم مجھے رسوا مت کرو، خدا سے ڈرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، اور میری کم سے کم میری عزت تو رکھ لو، مجھے بے عزت مت کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ زمانے بھر کی حمایت مت کیا کرو؟ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں خواہش ہی پوری کرنا ہے تو میری بیٹیاں ہیں میری قوم کی جو تمہاری بیویاں ہیں، ان سے ضرورت پوری کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے لعمرک، قسم ہے آپ کی جان کی، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ تو اس وقت بدمست تھے اپنی خواہش کی طلب میں۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، ایک چنگاڑ نے صبح سویرے ان کو آ پکڑا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے پوری قوم پوری بستی کو اس طرح اٹھایا، پورا آسمانوں کے قریب تک لے جا کر اس کو الٹ دیا۔
تو پہلے یہ انسان گرے، پھر ان کے اوپر بڑے بڑے پتھر گرے، اور پھر وہ پوری زمین جتنی اٹھائی گئی تھی وہ الٹی ہو گئی. عالیہا سافلہا، اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور نیچے والے کو اوپر کر دیا، پوری زمین الٹ دی، اور الٹ کر وہ زمین اوپر سے گری تو نہ لاشیں ملی، پتھر بھی برسے ہیں، خود بھی گرائے گئے ہیں، اور زمین اوپر سے گرا کر ہمیشہ کے لیے دھسا دیا گیا، فنا کر دیا گیا، اور اس پر نمکین پانی بھر دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ان پر پتھر ٹھیکریاں پھینکی ہیں ان پر. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یہ نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ بستی جو ہم نے مٹائی تھی وہ جاؤ گے تو راستے میں ملے گی، سیدھے راستے پہ پڑتی ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، مؤمنین کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. اللہ عز و جل اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ وعما حمد المخلوق اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالآيات والحكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا